ممتحن وہ تھا اسیر مالٹا، ممتحن وہ تھا جس نے مالٹے میں بیٹھ کے ترجمہ قرآن لکھا، جس کے مقابلے پر آج تک کوئی ترجمہ ماکلات نہیں لکھ سکا۔ انہوں نے کہا لکھا تھا مالٹے میں بیٹھ کر، کوئی کتاب نہیں، کوئی مرجع نہیں، کوئی مطالعے کا ذریعہ نہیں، بس اپنے دماغ کے زور سے بیٹھے ترجمہ لکھ رہے ہیں۔ تو اب جواب یہ ہے کہ جب وہ آئے تو حضرت شیخ الہند نے سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا، وہ شکایت ہو چکی تھی نا کہ پڑھتا نہیں، تو سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا، بخاری شریف کی حدیث کا ایک مشکل ترین سوال پوچھا، بچے نے جواب دے دیا بالکل ٹھیک، دوسرا سوال پوچھا جواب دے دیا، تیسرا سوال پوچھا جواب دے دیا۔ تو شیخ الہند فکر کر کے سوچتے سوچتے اگر انہوں نے حضور مولانا فضل احمد صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کمرے سے باہر تشریف لے جائیں، نے کہا بتاؤ میں نہیں بول رہا ہوں، میں تو کر رہا ہوں، میں کوئی حدیث کے جواب کے لیے میں اشارے میں سمجھا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت سمجھا نہیں رہے، آپ اپنا علم اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں، یہ جواب تو ایک مولوی نہیں دے سکتا، بچہ کیسے دے سکتا؟ تو اس طرح بھی علوم منتقل ہوتے تھے۔ جناب اس کا جواب پوچھا۔ انہوں نے جو واقعہ بیان کیا ہے اسے تو آپ لوگوں نے سن لیا، اگرچہ آواز ناصاف تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک طالب علم آ کر کے بیٹھا اور شیخ الہند اس کا امتحان لے رہے تھے اور مولانا خلیل احمد صاحب وہاں موجود تھے، تو طالب علم فٹافٹ جواب دیتا چلا جا رہا تھا۔ تو شیخ الہند صاحب نے مولانا خلیل احمد صاحب سے کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ کہا کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، خاموش بیٹھا ہوا ہوں، میں اس کو کچھ نہیں بتا رہا ہوں۔ کہا کہ نہیں، آپ اپنے دل سے اس کے دل میں جواب ڈالتے جا رہے ہیں، اس لیے یہاں سے تشریف لے جائیے۔ یہ تو یعنی واقعے کا خلاصہ ہوا۔ اب اس میں بیچ میں وہ کچھ تعریف بھی کر ڈالی ہے لمبی چوڑی۔ اسیر مالٹا جنہوں نے بیٹھ کر کے وہاں پر قرآن مجید کا ترجمہ لکھا، کوئی کتاب نہیں تھی، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، اور محض اپنے دماغ سے لکھا۔ شیخ الہند صاحب نے قرآن مجید کا جو ترجمہ لکھا ہے وہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ ترجمہ ان کا اپنا ترجمہ نہیں ہے۔ پہلے تو بات سن لیجیے۔ شاہ عبد القادر یا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہے، اور انہوں نے اس زمانے کی زبان استعمال کی ہے جو لوگوں کے لیے سمجھنی مشکل تھی، تو اس زبان کو انہوں نے اس ترجمے کے اندر درست کیا ہے، آگے کو پیچھے، پیچھے کو آگے کر دیا ہے، جس سے کہ زبان رواں ہو جائے۔ جیسے کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ومن عاہد بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جس نے پورا کیا اوپر اس کے عہد کیا تھا اس کا اللہ سے۔ اب اس ڈھنگ کا ترجمہ شاہ رفیع الدین کا تھا، جس میں کہ عبارت کا ربط سمجھنا مشکل ہوتا تھا، تو اس کو رواں زبان میں لانے کے لیے کہ جس نے وہ بات پوری کی جس پر اللہ سے عہد کیا تھا، اس طرح کا رواں ترجمہ کرنے کے لیے شیخ الہند صاحب نے اس ترجمے کو کے نوک پلک درست کیے۔ تو اگر سرے سے وہاں پر کوئی ترجمہ اور کوئی کتاب ہی نہیں تھی تو یہ نوک پلک کیسے درست کیا؟ تو اب یا تو یہ بات غلط ہے کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کر ترجمہ لکھا، اور صحیح ہے کہ ہندوستان میں بیٹھ کر ترجمہ لکھا، یا یہ بات غلط ہے کہ وہاں کوئی کتاب نہیں تھی۔ بہرحال مشائخ کو ان کے درجے سے اوپر لے جانے یا ان کے دماغ کو آسمان پر ثابت کرنے کے لیے اس بات کی ان لوگوں کو ہمیشہ ضرورت پڑی ہے کہ جھوٹ سے کام لیں، اور یہ جھوٹ کبھی کبھی بالکل تاریخی طور سے واضح ہو جاتا ہے۔ ترجمے کی بنیاد ہی غلط ہو جائے گی پوری کی پوری اگر وہ بلا کتاب سامنے رکھے ہوئے ترجمہ کریں تو۔ یہ تو ایک جانبی بات تھی۔ بات جو اصل سوال کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب حضرت خلیل صاحب اپنے شاگرد کے سینے میں جوابات ڈالتے چلے جا رہے ہیں اور وہ پھٹافٹ جواب دیتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ ہم کیا وضاحت کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ تو اس میدان سے واقف ہی نہیں ہیں اور اس میدان کی ابجد ہی نہیں جانتے ہیں، تو ہم اس بارے میں وضاحت کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، ہم ابجد کیا جانیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینکڑوں صحابہ آئے، آپ نے ان کو زبان سے تعلیم دی، بتایا۔ کسی صحابی کے بارے میں یہ منقول نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے اٹھا کر کے اس کے دل میں بات ڈال دی اور اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد
सबसे अफजल बशर जो थे वो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला से हुज्जत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कैसे आप लड़ाई करेंगे उन लोगों से जो कि कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हैं और ज़कात नहीं दे रहे हैं। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कैसे लड़ाई नहीं करेंगे, जब ज़कात इस्लाम का हक है तो हम क्यों लड़ाई नहीं करेंगे। हुज्जत हो रही है एक दूसरे से और वो डपट रहे हैं तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, असवारुन फिल जाहिलिय्या खवारुन फिल इस्लाम। जाहिलियत पर चढ़ बैठने वाले थे और इस्लाम में बाएं बाएं कर रहे हो। ये बहस हो रही है और ये कुव्वत नहीं है कि सांप उठा के अपने दिल से मार दें उनके दिल पर, मामला खत्म हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुछ नहीं आया समझ में, सहाबा किराम को भी नहीं समझ में आया। उनमें से किसी भी शख्स को यह कुव्वत तो हासिल नहीं हुई कि ये काम कर डाले। आकर के सहारनपुर के खलील साहब को ये कुव्वत हासिल हो गई कि अपने शागिर्द के सीने में ये बात डाल दें। तो अब बताइए, इतने बड़े बड़े लोगों के सामने तो अंबिया भी चित हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? अंबिया भी इनका पानी भरें इसलिए कि अंबिया भी ये काम नहीं कर सके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ये मशाइख के बारे में गुलू करने का नतीजा है कि मशाइख के लिए ऐसी ऐसी खुसूसियत साबित की जाती है कि जिसकी जद जाकर के सहाबा पर पड़ती है और अंबिया पर पड़ती है। अभी नबी के बारे में कोई ऐसी बात कहे तो यही लोग चीख उठेंगे, लेकिन अपने उस्ताद के बारे में कहते जा रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। कातब अस्साइल ताहिर हुसैन, अपने वाज में आपने इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह और इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने अपनी अहादीस कुछ को खुद कहा है कि ये ज़ईफ हदीस हैं, इमाम मुस्लिम ने भी, लेकिन ज़ईफ अहादीस लिखने का फायदा, मतलब ज़ईफ को सही क्यों नहीं लिखा? इमाम मुस्लिम ने तो ये बात नहीं कही है और मैंने इमाम मुस्लिम के बारे में ये बात कही भी नहीं है। इमाम अबू दाऊद के बारे में ये बात कही है कि बाज़ अहादीस जो ज़ईफ थी उसको उन्होंने नकल किया है और उसके बारे में बयान किया कि हदीस ज़ईफ है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक मजमून पे या एक मौजू पर दो तरह की हदीस आ जाती हैं, तो वहाँ बताना पड़ता है कि फलां मजमून के ज़रिए जो हदीस आई है वो सही नहीं है, फलां के ज़रिए जो हदीस आई है वो सही है। उसकी एक मिसाल ले लीजिए। रुकाना बिन अब्द यजीद ने अपनी बीवी को एक मजलिस में 3 तलाक दी। उसके बाद बहुत ज़्यादा गमगीन हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने पूछा कैफ़ तल्लक़तहा, तुमने कैसे तलाक दी है? उन्होंने कहा कि 3 तलाक़ें दे दी हैं। कहा कि फी मजलिस वाहिद, एक ही मजलिस में दी है? कहा कि हाँ एक ही मजलिस में दी है।